اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو اور آج ہیلتھی ٹاکرا ہونے والا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ حکومت پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ عوام کو وہ ہر سہولت دے جو عوام کے فائدے کے لیے ہے، چاہے اس کے لیے ان کو عوام کے گھروں تک ہی نہ جانا پڑے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اور ہر سال ہمارے ہی نوجوان جو ہیں، ہمارے ہی ڈاکٹر حضرات، ہماری ہی خواتین گھروں میں جا کر بچوں کو ویکسین لگواتے ہیں، پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جہاں پر عوام کا جو رد عمل ہوتا ہے یا رویہ ہوتا ہے وہ کچھ منفرد ہوتا ہے عام لوگوں سے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ پولیو کے حوالے سے، پولیو کیا ہے، پولیو کی علامات کیا ہیں، پولیو پاکستان میں ختم کیوں نہیں ہو رہا، خسرہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں، ویکسین کیا ہے، کیسے اس کا علاج کیا جائے، اور اس طرح پھر روبیلا جو ابھی ایک نئی بیماری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے شہر سانگلہ ہل کی بہترین شخصیت جو کہ اس فیلڈ میں کافی ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر احمد غسان صاحب۔ آپ سینئر میڈیکل افیسر تحصیل ہیڈ کوارٹر سٹی سانگلہ ہل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی جو ویکسین کی جو مہم چلتی ہے اس کے حوالے سے کہہ لیں کہ ایف ای کہتے ہیں، ایف ای انچارج بھی ہیں، ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ جی الحمدللہ، بہت خوش۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت کیا تاکہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکیں، خاص طور پر یہ جو بیماریاں چل رہی ہیں ویکسین کے حوالے سے، یہ جو دیگر معاملات ہیں۔ تو پہلے ہی ہم بات شروع کرتے ہیں خسرہ کے حوالے سے۔ خسرہ دراصل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو بیماریاں جن کی ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے خسرے کے اوپر کہ خسرہ ہوتا کیا ہے۔ خسرہ ایک متعددی بیماری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بیماری ایک بچے سے دوسرے بچے میں پھیلتی ہے۔ جس طرح سے جرثومہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، ہم لوگ عام لوگ جو ہیں بیکٹیریا کو جانتے ہیں کہ بیکٹیریا ایک جرثوم ہے، اسی طرح ایک جراثیم وائرس بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وائرس جو کاز کرتا ہے خسرے کو، جسے ہم میزلز کہتے ہیں، پیرا مائکسو وائرس ہوتا ہے، پیرا مائکسو وائرس۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی خسرہ ہمارے جسم میں منتقل کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو سپریڈ کا طریقہ ہے، یہ سیکریشن جو ہماری ناک، گلے اور منہ کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ہوا میں ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی دنیا میں تقریباً ہر سال 2 کروڑ کے لگ بھگ بچے جو ہیں وہ خسرے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے تقریباً 2 لاکھ بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے کہ خسرے کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ خسرے کی علامات یہ ہوتی ہیں، سب سے پہلے بچے کو بخار ہوتا ہے، بخار کے بعد کھانسی، نزلہ زکام، آنکھوں میں زردی کا آ جانا، آنکھوں سے پانی کا بہنا، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے خسرہ جوں پھیلتا جاتا ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ خسرہ ہی ہے یا کوئی اور بیماری ہے جو کہ بچے کو لاحق ہو گئی ہے؟ ریت کی طرح کے ذرات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے منہ کے اندر بن جاتے ہیں، جنہیں ہم میکیولو پیپیولر ریش یا کوپلک سپوٹس کہتے ہیں، اور یہ ریش سر سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چہرے پر آتے ہیں، کانوں پر، کانوں کے پیچھے والی جگہ پر، اس کے بعد جسم کے باقی حصوں کو انوالو کرتے ہیں، جس میں چھاتی، پیٹ، دونوں بازو اور ٹانگیں شامل ہیں۔ اگر ہم میزلز کو وقت پر علاج نہیں کرتے تو یہ بچوں کے اندر بہت ساری مزید بیماریاں یا پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے، جس میں اوٹائٹس میڈیا یعنی کہ کانوں کی بیماری اور نمونیا جو کہ بچوں میں ویسے ہی کامنلی پایا جاتا ہے، اور یہ خسرے کی وجہ سے بھی نمونیا بچوں میں ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر کسی بھی بچے کو خسرہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے وائٹامن اے کا سپلیمنٹ دیتے ہیں ہم بچوں کو، پلس ہم سپورٹیو کیئر دیتے ہیں۔
جس میں بخار جو بچے کو ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم پیناڈول کے ڈراپس، اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو پیناڈول کا سیرپ ہم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر بچے کی جو علامات ہیں جو آپ نے بتائیں، تو جیسے ہی کسی والدین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے کو یہ بیماری ہے، تو اس کی پہلی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ٹیسٹنگ کروانی چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں کسی بھی وائرس کو دیکھنے کے لیے یا تو ہم پی سی آر کرواتے ہیں یا اینٹی باڈیز کرواتے ہیں۔ جس طرح کورونا وائرس ہے، کورونا وائرس کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ ہم تھروٹ سویب لیتے ہیں، اس کا پی سی آر بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے کا بلڈ لیا جاتا ہے اور بلڈ کے ذریعے پی سی آر کی رپورٹ آتی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو یہ وائرس اس وقت بچے میں منتقل ہو چکا ہے۔ صحیح ہے۔ بچے کو سب سے پہلے یہ چاہیے 7 سے 10 دن کے لیے انہیں باقی بچوں سے علیحدہ رکھا جائے، اسپیشلی ان بچوں سے جن بچوں کو ویکسین نہیں لگی خسرے کی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان سے علیحدہ رہے گا تو دوسرے بچوں میں منتقل ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے کو ماسک پہنا کر رکھیں، بچے کو بار بار ہاتھ دھلوائیں، جو لیٹرین استعمال کر رہا ہے بچہ اس لیٹرین کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور سپورٹیو کیئر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وائٹامن اے کا سپلیمنٹ جو سیرپ کی فارم میں بھی اویلیبل ہے، ڈراپس کی فارم میں بھی اویلیبل ہے، پلس پیناڈول، یہ آپ دیں گے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو پہلے سپورٹس بتائے ہیں، کوپلک سپورٹس، بیسیکلی یہ 7 سے 10 دن میں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے نشان جو ہیں وہ 1 سے 2 ماہ لگیں گے ان نشان کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی بیماری لگتی کیوں ہے، یہ کیسے لگتی ہے پھر؟ یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے اندر بائی ایئر ڈراپلیٹ ہے۔ ایئر ڈراپلیٹ، جس طرح بلڈ بورن ڈیزیز ہوتی ہیں اس طرح ایئر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں۔ بچہ کھانسی کرتا ہے، چھینکتا ہے تو وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب جیسے ہی کسی بچے نے کھانسی کی، جو بچے تو اسکول میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو پھر ان کو تو آئیڈیا نہیں ہوتا اس چیز کا، تو والدین کو کیا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے جو بچہ موجود ہے، اگر اس کو یہ علامات ہوں تو یہ والدین کے حوالے سے پیغام ہونا چاہیے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر یہ علامات آپ دیکھیں تو اس بچے کے قریب نہ جائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایوریج WHO کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، جن کی تھرو یہ پروگرام ہے، کہ ایک بچہ تقریباً اپنے ارد گرد 16 بچوں کو انفیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، ایک بچہ اپنے ارد گرد 16 بچوں کو انفیکٹ کرتا ہے، اور وہ 16 وہ بچے جو کہ امیونائز نہیں ہوتے، جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس لیے والدین کو چاہیے 7 سے 10 دن کے لیے بچے کو گھر میں رکھیں، ایک مخصوص انوائرمنٹ میں رکھیں تاکہ وہ آگے بچوں میں پھیلنے کا سبب نہ بنے۔ اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ بچے کے ہاتھ بار بار دھلواتے رہیں، باقی بچوں سے دور رکھیں، ماسک کا استعمال کروائیں بچوں کو، ٹھیک ہے، ان کا جو غسل خانہ ہے، جو لیٹرین ہے، اس کو صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گا اس کے 15 سے 20 دن کے بعد آپ بچے کو ویکسین اور امیونوگلوبولن لگوائیں۔ صحیح ہے، تو کتنی عمر کے بچے سے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، جو خسرے کی بیماری ہے؟ یہ شروع تو پیدائش سے ہو سکتی ہے، لیکن 9 ماہ تک جو ہے بچے کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں جو اس کے خلاف لڑتی ہیں۔ اسی لیے جو ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ 9 ماہ سے لے کر 15 سال کے بچوں کو لگائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے 9 ماہ میں بچے کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں جو اس بیماری کے خلاف لڑتی ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن 9 ماہ کے بعد سے لے کر 15 سال تک بچے کو کسی بھی وقت میں یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو مہم ہے جو ویکسین لگوانے کی، یہ کب سے شروع ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ 15 نومبر 2021 سے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے، حکومت پنجاب کے، اور THQ سانگلہ ہل کے، اور ہمارے CO صاحب کے، کہ انہوں نے یہ کمپین آپ کے سانگلہ ہل میں، شاہ کوٹ میں اور ضلع ننکانہ صاحب میں لانچ کی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر آگاہی بھی پیدا ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں۔ صحیح ہے، تو یہ 15 نومبر سے شروع کتنے دن تک چلے گا؟ 27 نومبر تک انشاءاللہ۔ تو اس کا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کتنے بچوں کو جو ہے نا یہ ویکسین لگانا رہے ہیں ابھی؟ ہمارا ٹارگٹ ایوریج تقریباً 100 بچے پر ڈے کے حساب سے ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی گھروں میں جا کے لگائیں گے آپ؟ گھروں میں بھی جائیں گے، اسکولوں میں بھی جائیں گے، ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بہتر نتائج کی توقع ہے۔ جی انشاءاللہ، کیونکہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اگر وہ اپنے بچوں کو یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ میزل ان پہ اٹیک کرے گا، صحیح ہے، وہ وائرس ان پہ اٹیک کرے گا۔ اگر وہ اس کا
ویکسین نہیں ہوگی ان کے جسم میں تو وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدگیاں پیدا کریں گی، جس میں کان کی بیماریاں، مسلسل کان سے ریشہ کا بہنا، نمونیا یعنی کہ پھیپھڑوں کا کمزور پڑ جانا، ٹھیک ہے، یہ مین چیزیں ہیں، یہ مین بیماریاں ہیں جو کہ خسرے کی ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے بچوں میں منتقل۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ناظرین بریک سے واپس آ کے پھر انشاءاللہ عزیز پولیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور پھر کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی بات کرنے جائیں گے ہم انشاءاللہ، اور پھر اختتام کے اوپر جب جائیں گے تو پھر عوامی جو رویہ جو لوگ یہ فیس کرتے ہیں، ان کے جو سٹاف ہے وہ جب جاتے ہیں گھروں میں تو جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک واپس آتے اور پھر پولیو کے اوپر بات کریں گے۔
پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی خسرہ، پولیو اور روبیلا ویکسین کے حوالے سے، یہ بیماریاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اور پھر خاص طور پر ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ بات بڑی اہم تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ابھی آج کل جو بیماری جس نے پوری دنیا کی معیشت کو، پوری دنیا کی جو نظام زندگی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یعنی کہ کرونا وائرس جیسے ہی پھیلا، ہر طرف جو ہے نا تھرتھلی مچ گئی اور بے شمار لوگوں کی اموات ہوئیں، بہت سارے لوگوں کے نقصانات ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان نے بھی اور چائنا نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی ویکسین اس کی بنا لی ہے۔ تو ویکسین تحصیل ہیڈ کوارٹر سانگلہ ہل میں موجود ہے، ویکسین لگ رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا کرونا ویکسین کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ویکسین لگ تو رہی ہے، لوگ لگوا رہے ہیں، نہیں لگوا رہے، کتنے لوگ لگوا چکے ہیں، اور اس کے جو فوائد کیا ہوں گے مستقبل میں جا کے، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا، کرونا جس طرح یہ ایک وائرس ہے، جس طرح ہم نے پچھلے وائرس کا ڈسکشن کی ہے، یہ ایک وائرس ہے لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے، یہ جا کر آپ کے پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، انسان کی جو اموات واقع ہوتی ہیں وہ پھیپھڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، سانس کے ذریعے یہ ہمارے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور ایک وقت آیا جب انہوں نے اس کی ویکسین بنائی۔ جی، اب ویکسین پاکستان میں جو اویلیبل ہیں وہ چائنا کی ویکسین اویلیبل ہے، سائنو فارم اور سائنو ویک۔ یورپ کی ویکسین اویلیبل ہیں، امریکن ویکسین اویلیبل ہے، جن میں فائزر اور موڈرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان تمام ویکسین کی 2 ڈوزز ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے آج ویکسین لگوائی ہے تو اگلی ویکسین آپ کو 21 یا 28 دن کے بعد لگوانی ہوگی، جو چائنیز ویکسین ہے۔ اسی طرح ایسٹرا زینیکا کی ایک ویکسین پاکستان میں آئی تھی، جو کہ اگر آج آپ نے لگوائی ہے تو اگلی ویکسین 84 دن کے بعد، 84 ڈیز کے بعد تقریباً آپ لگواتے ہیں۔ اب بھی جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حکومت پاکستان نے فائزر کی ویکسین لانچ کی ہے، جو ہمارے THQ سانگلہ ہل میں بھی اویلیبل ہے، اور جو ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں وہاں پر بھی اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اس ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جا کر یہ اینٹی باڈیز پیدا کرے گی، جو اگر وائرس آپ کے جسم میں داخل بھی ہوگا تو یہ اس کے خلاف لڑے گی۔ صحیح۔ اور آپ پہ اگر وہ وائرس اٹیک کرتا ہے تو اس کی شدت اتنی نہیں ہوگی جو شدت اس سے پہلے لوگوں میں تھی۔ جس طرح کسی کو بھی کرونا ہو جاتا تھا تو لوگ ایک دم اس سے دور ہو جاتے تھے، اب اگر کسی نے ویکسین لگوائی ہے اور احتیاطی تدابیر اپنا رہا ہے، مثال کے طور پہ ماسک لگا رہا ہے، فاصلہ رکھ رہا ہے، ہینڈ واش کر رہا ہے، تو اب اس پہ اس طرح اثر نہیں کرے گی جس طرح سے پہلے جب تک ویکسین دنیا میں نہیں آئی تھی اس طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ صحیح ہے۔ ویکسین کے حوالے سے بہت ساری، جس طرح پولیو کے حوالے سے لوگوں نے باتیں کی، اس طرح اس کے بارے میں کہنا چاہیے 2 سال میں لوگوں کی بات ہو جائیں گی، اس کی یہ نقصانات، اس کے وہ نقصانات ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اموات کا تعلق ہے تو دیکھیں پاکستان میں جب یہ ویکسین لانچ ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسین لگی تھی، جن میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف، وہ لوگ جو کہ ہیلتھ کے متعلق اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے بھی ویکسین لگوائی ہے۔ اگر موت واقعہ ہوگی تو سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کی موت واقعہ ہوگی۔ ہم لوگوں نے تو اس کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات میں کوئی سچائی ہوتی تو یہ ویکسین کم سے کم ہم تو نہ لگواتے۔ بس بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ ان ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے لوگ، کوئی بھی مرچ مسالے والی نیوز ہوتی ہے تو لوگ فوراً اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیتے ہیں اور خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح پولیو کے متعلق بہت سارے غلط خدشات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں، اسی طرح کرونا کے متعلق ہے۔ لیکن اب الحمدللہ لوگوں میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے۔ جو لوگ ابھی بھی ویکسین نہیں لگوا رہے، میری ان سے گزارش ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ پروجیکٹ صرف آپ لوگوں کے لیے لانچ کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ ویکسین لگوائیں۔ 12 سے 13 ہزار روپے کی ویکسین کاسٹ کرتی ہے یہ حکومت پاکستان کو، جو آپ کو فری آف کاسٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویکسین لگوائیں۔ ابھی تو 12 سال سے لے کر جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک کے لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے۔
تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایز اے ڈاکٹر گزارش ہے کہ آپ یہ ویکسین لگوائیں۔ الحمدللہ ہم نے پورے ٹی ایچ کیو سانگلہ کے ذریعے پورے سانگلہ ہل کی آبادی کو ہم نے لوکیٹ کر کے آہستہ آہستہ ویکسین سب کو لگوائیں۔ یہ بھی تو گھروں میں جا شکر ہے اللہ پاک کا کہ لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں آئے۔ صحیح ہے۔ یہ لوگوں کچھ لوگوں کو خدشات ہوئے کہ ٹانگ کا اگر سوجا نہ، کسی کے بازو کا مسئلہ بن گیا، کسی کو بخار چلے گیا، کسی کو 2-3 دن تک درد سر رہا، شروع میں ایسی علامات بھی سامنے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ویکسین لگوانے کے ہی نقصانات ہیں۔ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ؟ دیکھیں بچے کو بھی اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں نا تو بچے کو ویکسین لگوانے کے بعد اگلے دن یا 2 دن کے بعد بخار ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہر چیز کا بہت معمولی سا سائیڈ ایفیکٹ تو ہو سکتا ہے، جس میں بخار ہو سکتا ہے، جسم پہ ریش بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، لیکن وہ پرسسٹ نہیں کر سکتا، لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ 2 دن 3 دن 4 دن کے اندر وہ چیز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ ویکسین نے آپ کی امیونٹی پہ جا کے ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے ادویات اویلیبل ہیں، جس طرح پیناڈول ہے، ریجکس کی ٹیبلٹ موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ کو چاہیے آپ متعلقہ ڈاکٹر کے ساتھ فوراً رابطہ کریں تاکہ آپ کو آن ٹائم ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ لیکن الحمدللہ میں ابھی کووڈ کی کمپین کر رہا ہوں، میں ایز اے ایفی اپنی ڈیوٹی یا اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ابھی تک میرے سامنے کوئی کیس ایسا نہیں آیا جس نے مجھے آ کر کہا ہو کہ سر ویکسین لگوانے کے بعد مجھے یہ والا مسئلہ ہو گیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کورونا ویکسین کے حوالے سے آگاہی کی دی عوام کو۔ تھوڑا سا میں بتا دیجیے گا، چونکہ میں نے بھی سنا بھی ہے اور میں دیکھ بھی چکا ہوں، کافی سارے دوست ایسے ہیں، خاص طور پر بھائی عمر سیال صاحب، وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جب لوگ کمپین کرنے کے لیے ہماری جب ٹیمیں جاتی ہیں، ہیلتھ ورکر جب جاتے ہیں، تو جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ کے منہ سے سننا کہ آپ کو کیا کمپلینس ملتی ہیں ہیلتھ ورکر کی طرف سے۔ جی بہت بہت شکریہ، یہ بہت اہم کوشچن آپ نے پوچھا ہے۔ کمپلینس تو طرح طرح کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ LHW لیڈی ہیلتھ ورکر، میں ان کو لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں کہتا، لیڈی ہیلتھ ویریئرز کہتا ہوں، کہ یہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑا، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، سختی کی زبان استعمال مت کریں۔ دیکھیں ہم لوگ حکومت پنجاب کے، حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں، لیکن یہ جو بیچارے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، تو کم سے کم عزت کا خیال رکھا جائے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ویکسین بچوں کو لگوائیں، جو قطرے پلانے والے ہیں وہ قطرے پلائے جائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے جس وجہ سے بھی لوگوں کے رویے تبدیل ہوتے ہیں، کہ لوگ جو کہتے ہیں، جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ ورکر کے طور پر چلے جاتے ہیں کہ جی ہم ٹیکہ لگوانے کے لیے آئے ہیں، جی ہم ٹیکہ لگوانے کے چکر میں پھر اور نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وجوہات بھی ہیں کہ لوگوں کا رویہ چینج ہے۔ جی دیکھیں ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ٹیمیں الاٹ کی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایز اے ڈاکٹر وہاں پر اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، میرے نیچے 3 ٹیمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈور ٹو ڈور جا کے ہم ناک کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، تو آپ ہمارے پاس ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر آتے ہیں، ہمارے پاس آ کر دیکھتے ہیں واقعی یہ حکومت پنجاب کی ٹیم آئی ہے یا کوئی فراڈیا آدمی آیا، ٹھیک ہے۔ جو فراڈیا آدمی ہوگا وہ وہیں پر ویکسین لگائے گا اور واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ حکومت پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ ایک ٹیم کا کام ہے جا کر صرف ناکنگ کرتی ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سر ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ آئیں اور آ کر ویکسین کے ٹیکے لگوا کر جائیں۔ پلس ہمارے پاس سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، موبائل کی اپلیکیشنز ہیں جو کہ حکومت پنجاب نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ جو ہی کسی بھی بندے کو کورونا کی ویکسین لگتی ہے تو فوراً اس کا ریکارڈ اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا نام، اس کا پتہ ڈالا جاتا ہے۔ جو فراڈیا آدمی ہوگا اس کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں اویلیبل ہوگی۔ صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اب ریسنٹلی اقبال پورہ سے ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں ادریس پوار صاحب، انہوں نے بھی ایسی ایک ٹیم کو پکڑا جو کہ غلط طریقے سے لوگوں کو ورگلا پسلا کر اپنی باتوں میں مائل کر رہے تھے، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، پکڑا انہوں نے، خیر بعد میں انہوں نے سٹی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو ایسے معاملات کی وجہ سے اگر عوام کی طرف سے رویہ اپنایا جاتا ہے کہ گھروں میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کا اچھا رویہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟
جی یہ عوام کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ فراڈیے میں اور ہیلتھ ورکرز میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اب جو بیس ہے وہ تو سیم ہی ہوتا ہے نا، شکلیں بھی سیم ہے، لباس بھی سیم ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کی سارا کچھ لیا ہوتا ہے آپ کے پاس. جی میں نے آپ کو کہا ہے حکومت پنجاب کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، حکومت پنجاب کا ایک نمائندہ جا کر ویکسین نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، ان کے پاس بیگز اویلیبل ہوتے ہیں جس کے اندر ویکسین موجود ہوتی ہے، ان کے پاس کارڈ موجود ہوتے ہیں، اپنی شناخت دکھا سکتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں، حکومت پنجاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. فراڈی آدمی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اگر ایک خاتون خانہ ہے جو کہ بہت ہی کم تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے، خاص طور پہ میں ولیجز کی بات کر رہا ہوں، جتنے میرے قریبی گاؤں ہیں یا پاکستان بھر میں، پنجاب بھر میں گاؤں جتنے بھی ہیں، خاتون خانہ زیادہ تر پڑھی لکھی نہیں ہوتی. اگر پڑھی لکھی ہوں بھی تو گھر کام کر کر کے ان کی تعلیم کا ویسے ہی وہ حال لیول یا نہیں رہتا جو کہ عام ایک شخص کا ہوتا ہے جو کہ ورکنگ میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب ایک لیڈی ہیلتھ ورکر یا کوئی ایک آدمی جاتا ہے کہ جی میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہوں، تو وہاں پر کچھ اگر کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ رویہ نہیں اپناتی تو کیسے ایک یقین کریں، وہ کارڈ دیکھ کر یہ کیسے وہ یقین کرے خاتون خانہ جو جس کو زیادہ علم نہیں. جی ہم انہیں کونسل کرتے ہیں، اچھا، بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمیں ایک بہت اچھا اور بہتر رسپانس ملتا ہے. اچھا، اگر نہیں ملتا یہ مہم جاری رہتی ہے، ایک دفعہ، اگلی دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. اب وہ خاتون دیکھتی ہے ارد گرد کے لوگوں نے تو کروا لی ہے ویکسین، تو میں ہی رہ گئی ہوں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بھی چینج ہوتا ہے اور وہ پھر ویکسین لگواتی ہے. آپ چونکہ انچارج ہیں، ایک ہیلتھ ورکر ہے، ایک خاتون ہے، زیادہ بات کرتا ہے کیونکہ اگر بارش ہو رہی ہو، سردی کا موسم ہو یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، تو کیا آپ کی ہیلتھ ورکر پھر بھی کام پہ جائے گی؟ بالکل جائیں گے سر، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے تو کورونا میں ڈیوٹی کی ہے نا سر. جی جی، ٹھیک ہے، کووڈ کے پیشنٹ دیکھے ہیں، ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا. صحیح. وہ وائرس اگر ہمیں لوگوں کے ذریعے منتقل ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم ڈیوٹی پہ تھے. صحیح ہے. تو یہ فرائض بھی ہم سر انجام دیں گے اور ہم عوام سے اچھے رویے کی امید رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اچھے رویوں سے کیا کیا شامل ہے؟ کیونکہ ویسے تو اگر کوئی مہمان گھر میں آئے تو چائے پانی تو بنتا ہے، اگر چائے نہیں بھی پلا سکتے کم از کم پانی تو پلا سکتے ہیں. مجھے تو ایسی بھی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ جب ہیلتھ ورکر جاتی ہیں یا جاتی ہیں تو ان کو لوگ پانی بھی نہیں پوچھتے، پورے گاؤں سے کوئی نہیں پوچھتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ایسی بات تو نہیں ہے، ہمارے اینڈ پہ تو یہ والی چیز نہیں آئی. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم جن جن ولیجز میں جا رہے ہیں ہمیں بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں رسپیکٹ نہیں یعنی کہ رسپیکٹ دے رہے ہیں. لیکن جن اینڈ پہ یہ والا پرابلمس پیش آ رہا ہے تو انہیں چاہیے، ان کے لوگوں کو چاہیے اس علاقے کے، کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے اپنے گھر سے چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے، لازمی بات ہے وہ تھک چکا ہوگا، کم سے کم آپ انہیں پانی پلا سکتے ہیں، عزت کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ رکھیں گے. صحیح. جیسے کوئی ویکسین ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ پھر گاؤں میں جاتے ہیں، تو کیسے آپ انتخاب کرتے ہیں کون سی بیٹھک، کون سی جگہ پہ ہی آپ جا کے بیٹھیں گے تاکہ سارے لوگ وہاں پر آ جائیں؟ جی یہ کمپین ایک یا دو دفعہ تو نہیں لانچ ہوئی، یہ کمپین کئی سالوں سے لانچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر جائیں جو علاقے کی نامور شخصیات ہیں، ان کی بیٹھک میں جا کر بیٹھا جائے تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایزیلی اویلیبل ہو. ایک مشہور جگہ ہوتی ہے ہر علاقے کی، وہاں پر ہمارا فوکس ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھیں تاکہ ہر ارد گرد کے بندے کو پتہ چلے یا خاتون کو پتہ چلے کہ اس جگہ پر یہ ٹیم بیٹھی ہے اور ہمیں جا کر ویکسین لگوانا. صحیح. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی گاؤں میں آپ کی ٹیم نے جانا ہو اور وہاں کے لوگوں نے جگہ نہ دی ہو بیٹھنے کے لیے؟ جی الحمدللہ آج کے دن تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن جہاں پر یہ پرابلم پیش آ رہی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ کائنڈلی ایسے مت کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے فوائد کے لیے آئے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ان کے پھیپھڑے متاثر ہوں، ان کے کان متاثر ہوں؟ ٹھیک ہے، ان کو پولیو جیسی موذی مرض لاحق ہو جائے؟ اگر نہیں تو پھر آپ ان کا ساتھ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. تو جاتے جاتے ہماری عوام کے لیے ایز اے ڈاکٹر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم آپ سے ہیں، آپ ہم سے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم حکومت پنجاب کا یا حکومت پاکستان کا جو ٹاسک ہمیں دیا گیا ہے اس ٹاسک کو پورا کریں تاکہ اس موذی مرض کو ہم بالکل ختم کر سکیں. صحیح ہے جی، انشاءاللہ. اور آپ سے ہم
गुजारिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस कैंपेन में हमारा साथ दें, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, जहाँ पर वैक्सीन इंजेक्टेबल लगने वाली है वो वैक्सीन लगवाएं आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त इनायत किया, आपके साथ गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर ऐसे मौजू के ऊपर जो कि अभी आगे मुहिम चलने वाली है। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह से जैसे ही मुहिम ख़त्म हो तो फिर किसी न किसी आपके साथ या किसी जो आप मुंतखब करें शख्स के साथ बैठें और फिर बात करें, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आप भी ये आज के पैगाम के साथ मुझे इजाज़त कि आप जो भी वर्कर आपके घर में आए यकीनी तौर पर उसको एज ए गेस्ट ट्रीट करें, प्रोटोकॉल दें, जहाँ तक आप दे सकते हैं। पानी का मत का लाजम पूछें, उनको बिठाएं, उनको इज्जत दें, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चूँकि इंचार्ज, उन्होंने भी कहा कि बारिश हो, आंधी हो, अंधेरी हो, कुछ भी हो, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर मामूर होते हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी ये है उनके साथ अच्छा रवैया रखें, बच्चों को बर वक्त वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवाकर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको पर अमल करें, ताकि आपके बच्चे भी महफूज रहें और वो भी माशरे में दूसरों की तरह शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह जल्द आपके साथ बात करेंगे, तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।